السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم رمضان المبارک کی فضیلت والی راتوں میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ لاک ڈاؤن کا بھی مسئلہ ہے۔ یہ کبھی شاید امت مسلمہ کو اس طرح کا سابقہ پیش نہیں آیا ہوگا۔ ایسے حالات میں خاص کر گجرات کے نڈیاڈ کی جو نئی مسجد ہے، اس کی ٹیم والوں نے، اس گروپ نے ایسے آزمائش والے حالات میں بھی بہترین دروس کا سلسلہ جاری و ساری کیا، اور وہ تسلسل کے ساتھ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ واقعتاً قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جن کو دنیا کی کوئی پریشانی اپنے مشن سے، اپنے کام سے نہ ہٹا سکی۔ دنیاوی آلام و مصائب آتے ہیں جاتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اس میں مستقلاً رہ پاتے ہیں، اللہ کے دین کے کام کے لیے ہر چیز کو ترجیح دیتے ہیں۔ انہی لوگوں میں سے یہ چند مخصوص اللہ کے بندے بھی ہیں جو لگاتار دین کی تعلیم و تربیت اور اس سلسلے میں جو بھی تقاضے ہیں، خاص کر وقت کے لحاظ سے اور علاقے کے اعتبار سے، وہ کرتے آ رہے ہیں۔ ہم اس کے شکر گزار ہیں کہ اللہ انہیں اس کا بہترین بدلہ عطا کرے اور انہیں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہو جائے، ان کے کاموں میں اخلاص عطا کرے اور ان کو ترقی عطا کرے، ان سب کو دین و دنیا کی ہر بھلائی کے ساتھ صحت و عافیت سے رکھے۔ ان دعائیہ کلمات کے ساتھ میں اپنے آپ کو آپ کے سامنے، یعنی لوگ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ہیں ان کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میں جاوید عثمان ربانی خصوصی ایک عنوان پر خطاب لے کے حاضر ہوا ہوں کہ دیکھیے، خاص کر لاک ڈاؤن کی حیثیت سے سب سے بڑی پریشانی رزق کی تنگی کا شکار ہے۔
گویا کہ کل خلاصہ اگر کہہ دیا جائے آج کا سب سے اہم ترین مسئلہ ہو گیا۔ 1.5-2 مہینے سے جو لوگ جھیل رہے ہیں، اور خاص کر مسلمان جو تنگی کا شکار ہیں، اور ہر طرف فیکٹریاں بند، مزدوروں کو کام نہیں، اچھے اچھے مالداروں کو میں نے کہتے سنا کہ بڑی تنگی ہے، جن کا تسلسل، جن کا امید اور جن کی پاس سے ہمیں کبھی توقع بھی نہیں تھی، وہ لوگ بھی آج پریشان ہیں۔ تو یہ خصوصی ماحول کے اعتبار سے آپ کے سامنے رزق کی کنجیاں، رزق کی چابیاں، اس عنوان کے تحت میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، اس حیثیت سے کہ آج ہمارے ماحول میں جو تنگی ہے اور جو رزق کی کشادگی کے سلسلے میں لوگ پریشان ہیں، کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ کچھ دعائیں ہیں کیا، کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں، وظیفے ہیں کیا، تو یاد رکھیے بعض بہت سے پیر قسم کے جیب بھرو مولوی، پیٹ بھرو پیر، ایسے حالات میں بھی لوگوں کو چکمہ دیتے شرماتے نہیں، ادھر ادھر کے کچھ باتیں بتا کر ان سے بھی پیسہ لوٹ لیتے ہیں، اور انسان ہر طرف پریشان ہے۔ تو ایسے حالات میں کتاب و سنت کے مطابق آپ لوگوں کو کچھ باتیں میں رزق کی حیثیت سے پیش کر رہا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ ایمان ہمارا بنیاد ہے، بنیادی طور پر یہ ایمان ہمارا کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہی قبضے قدرت میں ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی رزق کو عطا کرنے والا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی، خواہ وہ پیسے کے اعتبار سے منسٹر ہو، خواہ وہ مذہب کے اعتبار سے بہت بڑا کیا ہے، شیخ ہو، پیر ہو، فلاں ہو، کسی کے بارگاہ میں کوئی چیز حاضری دے کر نہیں لے سکتا۔ قل ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، فرمایا کہ لوگو سنو، اپنے حبیب کے زبانی کہا کہ اللہ کے رسول آپ کہہ دیجئے من یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، تمہارے رزق کی کشادگی کرنے والا کون ہے اور تمہارے رزق کو تنگ کرنے والا بھی کون ہے؟ وہ میں ہی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہی کے قبضے قدرت میں ہے، اسی کے حکم سے کسی کو کشادگی ملتی ہے اور اسی کے حکم سے تنگی ملتی ہے۔ یہ خالص رب العالمین کے ساتھ ہے، یہ ربوبیت کی دلیل ہے۔ اگر کسی کا عقیدہ اس کے برعکس ہے تو یہ خود رزق کے اندر تنگی اور رزق کے اندر آپ کو پریشانی لانے کا سبب بن جائے گا۔ فرمایا سورہ فاطر کی ابتدائی آیات میں ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ، کون ہے اگر اللہ تبارک و تعالی رحمت کے دروازے بند کرنا چاہے تو کوئی کھول نہیں سکتا، اگر کھولنا چاہے تو کوئی مئی کا لال پیدا نہیں ہوا کہ اس کے مقابلے میں آپ کی تقدیر کو تنگ کر دے، فلاں بیڑی پار کر دیتے ہیں، فلاں تقدیریں بنا دیتے ہیں، فلاں سے پاس کیا ہے، یہ ہے۔ یہی بد عقیدگی ہے جس کی وجہ سے رزق کے اندر کمی آتی ہے، گناہوں کے ذریعے رزق کم ہو جاتا ہے اور نیکیوں کے ذریعے رزق بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالی دیتے ہیں۔ تو ہمیشہ یاد رکھو، عقیدہ یہ چیز بنا لو کہ رزق کا دینا اور لینا یہ رب العالمین کا کام ہے، یہ کسی اور کا کام نہیں۔ جو توحید کے ساتھ رزق کی کشادگی کے لیے کوششیں کرتے ہیں، نمبر 1 پہلے شرط توحید، ہر جگہ مانگتا پھرتا ہے، اللہ سے بھی مانگتا ہے، تو یاد رکھو یہ مانگنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو قابل قبول نہیں ہے۔ ہر کسی کے پاس ہاتھ اٹھا کہ تو ہی دینے والا، تو ہی کیا ہے گنج بخش، تو ہی کیا ہے غریب نواز، تو ہی فلاں، تو ہی فلاں، اگر یہ کہتا ہے تو پھر تو کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں یہ قابل قبول نہیں۔ توحید ہو جائے، اے اللہ تو ہی دینے والا ہے، اللہ کا ایک نام اسماء الحسنی میں رزاق ہے، عطا کرنے والا، رزق دینے والا۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب،
اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ وہ مالک الملک ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے روک دیتا ہے، چھین لیتا ہے۔ بادشاہت کے تخت سے تختہ دار پہ لٹکاتا ہے لمحوں کے 1000ویں حصے میں۔ صدام کا کیا ہوا دیکھیے، اسی طرح سولی کے تخت سے اٹھا کر کیا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے، سب اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء، جسے چاہے بادشاہت چھین لے، جسے چاہے عزت دے، وتذل من تشاء، جسے چاہے کیا ہے ذلیل کر دے، فقیر کر دے، بے یار و مددگار کر دے، بے دست و پا کر دے۔ انک علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر رب العالمین کیا ہے قدرت ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ عقیدہ پہلے بنا لو کہ اے اللہ اس کا ایک تنکا بھی تیرے ایما کے بغیر، تیرے اذن کے بغیر، تیری رضا کے بغیر تو ہمیں نہیں بن سکتا۔ پھر اس کے بعد وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، کتاب و سنت سے ہمیں ملتے ہیں، جس سے رزق میں کشادگی ہوتی ہے۔ جس میں سب سے اہم ترین پہلا پوائنٹ جس پہ ذکر کر رہا ہوں میں آپ کو، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ ہاں، خاص کر استغفر اللہ کا کثرت سے پڑھنا، یہ اللہ کو بہت پیارا لفظ ہے۔ اے اللہ میں تیری جانب استغفار کرتا ہوں، معافی طلب کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ روایت کرتے ہیں کہ ایک ایک مجلس میں کبھی کبھی ہم اگر گن سکیں تو 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ کے رسول استغفر اللہ پڑھتے ہیں، حالانکہ وہ معصوم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ سنا دیا تھا، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر علیہ، ہم نے اگلے پچھلے سب گناہ تمہارے معاف کر دیے، پھر بھی معافی، پھر بھی استغفر اللہ۔ تو جن کے لیے تنگی ہے وہ استغفر اللہ کو کثرت سے پڑھا کریں، اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔ ایک منٹ بھی تمہیں کیا ہے ملے اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد، بلکہ کام میں بھی کسی کو عادت ہوتی ہے گانے گنگنائیں، کسی کو عادت ہوتی ہے کوئی میوزک کی دھن بجائیں، آپ کو ویسے اپنی زندگی میں کیا استغفر اللہ پڑھنے کا ایک رواج ڈال لینا چاہیے، کام بھی ہو ساتھ میں کیا استغفار بھی چلتا رہے۔ کیونکہ سورہ نوح کے اندر آیت نمبر 10 سے لے کر 11، 12، 13 پڑھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالی کس بات کا وعدہ کرتا ہے؟ فرمایا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ کہ ان لوگوں کو کیا ہوا ہے، کیوں نہیں استغفار کرتے؟ اگر یہ استغفار کرتے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے استغفار کرتے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے، انہو کان غفارا، فرمایا کہ وہ بڑا استغفار کو پسند کرنے والا، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اب اس کے نتیجے میں کیا فائدے ہیں وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، موسلا دھار بارش ہم برسا دیتے، وقت کے حساب سے، ضرورت کے حساب سے جتنی بارش ہو، اسے کہتے ہیں مدرارن، موسلا دھار بارش، ضرورت۔ دیکھیے بارش پڑی، فصل کو جب ضرورت نہیں تھی اس وقت پڑی تو وہ بھی کیا ہے دراصل ایک طرح کا کیا ہے عذاب ہو جاتا ہے کسانوں کو۔ جب ضرورت تھی تب نہ پڑی تب بھی مسئلہ ہے۔ اللہ کہتا ہے یرسل السماء علیکم مدرارا، ہم موسلا دھار بارشیں برسائیں گے۔ پھر اس کے بعد کے فائدے کیا ہیں؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہارے مال اور تمہارے بچوں میں برکت دے دیں گے،
تمہارے مال اور بچوں کو کثرت کر دیں گے. اولاد اور مال کون نہیں چاہتا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے ہم باغات پیدا کر دیں گے، نہریں پیدا کر دیں گے. ایک بات صرف، استغفار کو لازم پکڑو، استغفار کو لازم پکڑو. اب اس کے نتیجے میں یہ تمام چیزیں لے جاؤ، موسلادھار بارش، اس کے ذریعے کھیتیاں، لہلاتے کھیت، پھر اس کے ذریعے سے تمہیں کیا ہے، مال میں، اولاد میں، اور تمہارے زمینوں میں، سب میں برکت. تو یاد رکھو، یہ استغفار کو لازم پکڑو، پہلا پوائنٹ. اسی واسطے امام ابن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ سفر کر رہے تھے اور رات میں کہیں سرائے نہ ملی تو وہ مسجد میں جا کے سونا چاہتے تھے، لیکن لوگ وہاں پہچانتے نہیں تھے. ہمارے طرح شو آف کرنے والے تو نہیں تھے نا جی، وہ اللہ والے لوگ تھے، تو کوئی نہیں جانتا تھا. تو مسجد میں جگہ نہ ملی تو مسجد کے پاس میں ایک جگہ وہ اپنا بوریا جو بھی تھا وہ کیا ہے بستر کے لیے، تکیے کے لیے لگا لیا اور لیٹنے لگے. ابھی تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ ایک سامنے نان بائی کا، روٹی بنانے والے کا دکان تھا. تو وہ آیا اور دکان کھولا، اپنے کام میں لگا. تو اچانک نظر پڑی سامنے کیا ہے، کوئی بزرگ شخص سوئے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں. تو اس نے دیکھا تو ابھی کیا ہے، نیند نہیں پوری نہیں ہوئی ہے، ابھی جاگ رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ آپ اندر آ کے سو جائیے، اوپر آسمان کے تلے سونا کیا ہے آپ کے لیے تکلیف دہ ہوگا، سائے میں آ کے اندر سو جائیے. تو وہ اپنا بستر اٹھائے اندر آ گئے. پھر کچھ دیر بعد امام احمد ابن حنبل اپنی زندگی کا یہ مایہ ناز واقعہ ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے تھوڑی دور اس کے ایکٹیویٹیز کو غور سے جائزہ لینا شروع کیا. تو وہ اپنے کام میں مصروف تھا، آٹا گوندنا شروع کیا. اب جیسے ہی گوندنے کا عمل شروع ہوا تو وہ زبان سے کیا ہے ذکر اذکار میں لگ گیا اور ذکر کرتا جا رہا تھا اور اپنا آٹا بھی کیا ہے گوندتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ مجھ سے صبر نہ ہو سکا. میں نے پوچھا کہ کیا پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ، اس طرح استغفار کر رہا ہوں. امام احمد ابن حنبل نے پوچھا کہ یہ کیفیت تمہیں کب سے ہے؟ کہا کہ اللہ کے فضل سے 20 سال ہو گئے، یہی میرا روٹین ہے کہ جب بھی کام میں لگتا ہوں زبان پہ استغفار ہوتا ہے. امام احمد ابن حنبل نے پوچھا کہ اچھا اس کا کوئی نتیجہ بھی ملا؟ اس کے ذریعے سے کیا سمجھتے ہو اللہ نے تمہیں کیا عطا کیا؟ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ کیا نہیں عطا کیا ہے، اس کا میں نے سب سے بڑا اثر یہ دیکھا ہے کہ میں جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں اللہ میری ہاتھ کو کیا ہے خالی نہیں لوٹاتا. جب بھی کوئی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا ہے. حتیٰ کہ ہر دعا کو میں نے دیکھا کہ جب بھی میں نے کیا قبول کر لیا، ایک دعا بس ابھی قبول نہیں ہوئی، اس کے انتظار. امام احمد ابن حنبل نے پوچھا وہ کیا؟ تو بندہ کہنے لگا کہ اصل میں کیا عالم اسلام میں ہر جگہ امام احمد ابن حنبل کا نام ہے، ان کا تقوی، ان کی دیانت، ان کی ذہانت، ان کا زہد، ان کا ورع. تو میری شدید خواہش ہے کہ میں کسی طرح امام احمد ابن حنبل سے مل لوں اپنی زندگی میں. اللہ سے دعا کر رہا ہوں لیکن آج تک وہ ابھی قبول نہیں ہوئی ہے. تو امام احمد ابن حنبل مسکرائے اور کہا کہ تمہاری دعا کا اثر اتنا پاورفل تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دکان کے دہلیز پہ امام ابن حنبل کو لا کے کھڑا کر دیا، میں ہی امام احمد ابن حنبل. یہ کہہ کے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ استغفار کا سب سے اہم ترین کیا ہے وہ پاور ہے جس کو لوگ کھو چکے ہیں. تو اس حیثیت سے میں بھائیوں، تو آپ کو رزق کی کشادگی کے سلسلے میں استغفار کو لازم پکڑ لو. انشاءاللہ اگلے کچھ ایپیسوڈ میں اور کچھ چیزیں لے کے حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.